حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ، انہوں نے میرے پر پابندی لگائی کہ انیس تم نے کسی سے ہدیہ نہیں لینا سوائے ایک ہستی کے، اور وہ ہستی تھی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ، میری دادی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، کہو آمین۔ کہ تمہاری دادی تم کو کوئی چیز دیں تو لے لینا، باقی تمہیں کسی سے کوئی چیز ہدیہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جب میں رائے میں پڑھتا تھا، حضرت جی کو حضرت شیخ کی طرف سے اجازت ہو چکی تھی، تو اسی اجازت کے ساتھ اور اسی پابندی کے ساتھ میں دورہ حدیث کے لیے سہارنپور گیا۔ اساتذہ کی خدمت کا، حضرت جی کی تربیت اور ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جنون دیا ہوا تھا کہ جو میرے اساتذہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی اگر ان کی خدمت نہ کروں تو مجھے خدا کی قسم سکون نہیں آتا۔ آج ان کی خدمت یہ ہے کہ ان کو ایصال ثواب کرتا ہوں، یہ ان کی آج کی خدمت ہے۔ تو بڑا مجھے شوق تھا، بڑا مجھے جنون تھا، دیوانگی کی حد تک سوچتا تھا، صلاۃ الحاجت پڑھتا تھا، اللہ اس استاد کی کوئی خدمت مجھے سجا دے، اللہ میرے دل میں ڈال دے۔ اللہ مدد بھی فرماتے تھے۔ تو حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مجھے طبیعت کی بہت انسیت تھی، ان کو بھی میرے ساتھ تھی، بہت زیادہ تھی۔ اور حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت اور ان کا وقار، وہ مجھے ان کے زیادہ بے تکلف نہیں ہونے دیتا تھا۔ اور مولانا یونس صاحب مجھے ڈانٹتے بھی اتنا تھے کہ میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا۔ ڈانٹتے بھی بہت تھے اور پیار بھی بہت کرتے تھے، اور مجھے بھی ان سے بہت زیادہ تھی۔ تو حضرت حج پہ تشریف لے گئے میرے دورے والے سال، اپنے کمرے کی چابی مجھے دے دی۔ تو پھر جب حج سے تشریف لائے تو وہاں سے میرے واسطے ایک کرتے کا ٹکڑا خرید کر لائے، اور اپنے کمرے میں مجھے بلایا، اور بلا کر فرمایا کہ بالکل تخلیے میں فرمایا کہ یہ تیرے واسطے لایا ہوں، یہ کسی نے مجھے ہدیہ نہیں دیا، یہ میں اپنے پیسوں سے خرید کر لایا ہوں تیرے لیے، لے۔ اللہ نے میری مدد کی۔ مجھے خیال آیا کہ میرے شیخ نے تو مجھ پر یہ پابندی لگائی تھی کہ تم نے دادی کے علاوہ کسی سے کوئی ہدیہ نہیں لینا، اور یہ اب شیخ الحدیث بخاری پڑھا رہے ہیں، ان سے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اور اب کیا کروں میں نے تو پوچھا بھی نہیں تھا حضرت جی سے کہ اگر اساتذہ میں سے کوئی کیا نام اس کا جو ہے مجھے ہدیہ دے تو میں اس سے لے لوں، آپ نے پابندی لگائی تھی، کچھ نہیں پوچھا، علی الاطلاق پابندی۔ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ کا ہدیہ، لیکن مجھ کو میرے والد نے، میرے شیخ نے ہدیہ لینے سے مجھے منع کیا۔ ان کے پیروں کو ہاتھ لگا کر میں نے وہ کرتا نہیں لیا، مجھے اجازت ہی نہیں تھی۔ اب آپ سوچو کتنا بڑا یہ امتحان ہے، آپ لوگوں کے تصورات سے بھی بہت اوپر کی بات ہے، عقل تھک جائے گی۔ میں نے خط لکھا حضرت جی کو، اس وقت کوئی خط، کوئی اور یہ ذرائع، یہ چیزیں نہیں تھیں، خط لکھا اور ساری بات میں نے حضرت جی سے عرض کر دی۔ حضرت جی کا جواب آیا، ایک مجھے لکھا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ دوسرا پرچہ جو ہے اپنے استاد حضرت مولانا یونس صاحب مدد العالی کی خدمت میں پیش کر دینا، اور جو وہ کہیں، جو تمہارے ساتھ وہ کریں، اس کی تم تعمیل کر لینا۔ میں نے نہیں اس کو کھولا، میں نے نہیں پڑھا، اور یہ نہیں کہ اچھا تم ان سے ہدیہ لے لو یا یہ کر لو وہ کر لو، کچھ نہیں۔ میں نے جا کر پیش کر دیا۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پڑھا، جن کی یہ الفیض الجاری جو میرے استاد ہیں، انہوں نے وہ پرچہ جو ہے پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے پاس رکھ لیا۔
میں نے چہرہ دیکھا تو چہرے کے اوپر مجھے ان کے بشاشت محسوس ہوئی، کیونکہ میرے اندر تو ایک عجیب حال چل رہا تھا، میں کسی کو کیا بتاؤں، آج بھی نہیں میں بیان کر سکتا۔ تو جب میں نے ان کے چہرے کی بشاشت دیکھی تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ کچھ معاملہ بڑوں کا ہے، آپس کا ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اس میں پڑھوں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت نے مجھے بلایا اور بلا کر فرمایا کہ بھائی یہ تم لے لو، یہ تمہارے والد، اور بہت دعائیں دیں، اور فرمایا کہ اللہ مجھے بھی یہ تیرے جسم پر پہنا ہوا دیکھنا نصیب کرے، اللہ یہ کرتا مجھے بھی دیکھنا نصیب کرے کہ تو نے یہ پہنا ہوا ہو اور وہ تیرے جسم کے اوپر میں وہ کرتا دے۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، تھک تو نہیں رہے؟ چنانچہ ٹھیک ہے، انہوں نے دعا دی۔ پھر انہوں نے کہاں دیکھا میرے جسم پر وہ کرتا پہنے ہوئے؟ اب وہ ہندوستان میں اور میں پاکستان میں، جہاں پر بغیر ویزے کے آدمی آئی جا ہی نہیں سکتا، یا وہ میں حج پہ جاؤں، عمرے پہ جاؤں، حضرت بھی وہاں تشریف لائیں۔ اب دیکھو آگے کیا ہوا، درود شریف پڑھو۔ یہ چھوٹا سا حصہ تھا مسجد کا، میں یہاں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے بھائی مرحوم رشید احمد بھاگے بھاگے آئے میرے پاس، کہنے لگے بھائی آپ کے استاد ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ چھوٹے تھے، بھائی آپ کے استاد آئیں، جلدی سے جلدی آئیں۔ انہوں نے کہا نماز توڑ دیں، آپ کے استاد آئیں۔ یا اللہ، میرے کون سے استاد آ گئے، ان کی تشریف آوری کی مجھے اطلاع نہیں ہے، کیا معاملہ، کیا ماجرا؟ توڑ دی میں نے نماز، چلو نماز پھر پڑھ لیں گے بھائی۔ چنانچہ میں بھاگا ہوا گیا ننگے پیر، تو امیر المؤمنین فی الحدیث سیدی و سندی محبی و محبوبی حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے گھر میں دروازے کے اندر تھڑی پہ تشریف فرما تھے، مجھے کسی کو اطلاع نہیں۔ 1:30 اور 2 بجے کے درمیان کا وقت تھا اور حضرت اندر تشریف فرما، رائے کا اجتماع ہو رہا تھا، اس کا موقع تھا، بس اس کا میں نے اسی وقت نیت کر لی تھی کہ یہ میں اپنی اب جب میں جاؤں گا تو میری شادی ہوگی، تو پھر میں اپنی شادی پر اپنے ولیمے پر اس کا کرتا سلواؤں گا۔ تو میں نے کرتا سلوایا ہوا تھا ولیمے والے دن پہننے کے لیے، تو پھر ولیمے سے پہلے کھانا کھا رہے تھے تو ماننے لگے وہ تیرے جسم کے اوپر کرتا دیکھنے کے لیے آیا، سلوایا تو نے شادی کے لیے؟ میں نے کہا حضرت وہی پہنوں گا۔ کہنے لگے وہ کرتا دیکھنے کے لیے آیا۔ تو امتحان دنیا میں آتا ہے، یہ دنیا ہے ہی دار الامتحان۔ تو میرے عزیزوں، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرو، اپنے قول کی بھی حفاظت کرو۔